مجھے بھی آج اتنی میری فیلنگز ہیں کہ جو کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, لیکن میں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں لا کا کوئی کمی تھی یا اس میں کوئی ڈیفیشنسی تھی اور اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ لاز میں. لاز جو جتنے بھی لاز ہیں وہ لیونگ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, لیکن ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس میں نے دیکھا ہے جب سے میں پارلیمنٹ میں ہوں شروع میں, یہاں جب بھی کوئی بزنس ہوتا تھا اس ڈویژن کا کسی منسٹری کا, تو وہاں کا سیکریٹری یا ایٹ لیسٹ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا تھا, اور کویشچن آنسر آر میں ہر صورت یہ لوگ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی مجال نہیں ہے, گھنٹہ جتنے بھی جو منسٹریز کے کویشچن ہوتے تھے وہ افسر حاضر ہوتے تھے. آج میں جب دیکھتا ہوں تو کہاں پہ یہ ڈیٹیریشن کیوں ہوئی ہے؟ لاز اپنی جگہ, لیکن ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہمارے گئے بغیر سپیکرز نے بھی اس طرح اس پہ توجہ نہیں دی. شاید یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ان کا سوچ بھی ہو کہ اس ہاؤس کا یہ جو ڈیکورم ہے یا ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کی کوئی اس میں کمی رہ جائے. لیکن میں نے بار بار یہاں سے سنا کہ آپ آئیں یہاں پہ سیکرٹری صاحب آپ فلاں آئے, لیکن جب سپریم کورٹ یا کوئی ہائی کورٹ کسی افسر کو کہتی ہے آپ 10 منٹ میں پیش ہوں, تو وہاں پہ چیف سیکرٹری ہو, کوئی سیکرٹری ہو, جو کوئی بھی ہو, وہاں پہ پیش ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ سپیکر یہاں سے ڈائریکشن دیتا ہے تو وہاں پہ پھر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گیلری میں موجود نہیں ہوتا. لیکن سر اس میں جہاں لاز میں ضرورت بڑی, میں آج ہاؤس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کے توسط سے, یہ آپ کے ٹنیور میں یہ کام ہوا, لیکن ہمیں دوسری چیزوں پہ بھی توجہ دینی چاہیے. کیا واقعی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے کہا یہ سپریم ادارہ ہے, کیا یہ واقعی سی سپریمیسی کو ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں آگے جو ماضی میں ہوتا تھا؟ اور دنیا میں ہاؤس آف کامن جو ہے اس کے تو اپنے لاک اپس ہیں, اپنی ان کی حوالاتیں ہیں, وہاں بیسمنٹ میں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہاں لاک اپ کر دیتے ہیں, اس بند کر دیتے ہیں ان جگہوں پہ جو پریویلیج بھی بریچ کرتا ہے یا کنٹیمپٹ کرتا ہے. لیکن کہاں کمی ہے؟ کیا کسٹوڈین آف ہاؤس اسپیکر صاحب کی طرف سے ہے یا ہاؤس کی طرف سے ہے یا سیکریٹریٹ کی طرف سے ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے. لاز بنتے رہتے ہیں, لاز مجھے جب کوئی لا بنتا ہے تو بہت ساری ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لاز اور سبجیکٹ پہ الماریاں بری ہوئی ہیں, ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, لاز پاس ہوئے ہوئے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن پہ پاکستان میں بہترین لاز اب بھی ہیں, کمی ہے, امپرومنٹ ہونی چاہیے, لیکن کیا یہ امپلیمنٹیشن کی طرف کمی ہے, ایگزیکیوشن کی طرف کمی ہے؟ اس پہ بھی ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے. صرف یہی نہیں ہے کہ ہم لاز بنائیں اور پھر آج اگر اتنا اچھا بل پاس ہوا ہے تو کل کو پھر اس کو اگر ہوا میں اڑایا جائے تو پھر اس کا مطلب ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی کمی ہے, جس وجہ سے وہ چیز جو جس کو ہم کہتے ہیں بریچ آف پریولیج ہے, کنٹیمپٹ ہے, آج ہم لاز یہاں بناتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پارلیمنٹ کو جس کے ووٹوں سے وہ خود بنا ہوا ہے وہ بے توقیری کرتا ہے, وہ آئین کی دھجیاں اڑاتا ہے. یہاں عدالتیں, سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئین اور قانون کے مطابق انہوں انصاف دینا ہے, انٹرپریٹ کرنا ہے, انٹرپریٹیشن کسی بھی آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن یا لاز کی ہوتی ہے جہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہو, کورٹس کم بیک ٹو پارلیمنٹ کے وہاں سپیچز کیا ہوئیں, وہاں سپرٹ کیا تھی یہ لا بناتے ہوئے, ان کی انٹینشن لیجسلیٹر کی کیا تھی کہ اس کو لاز جب بنا رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی گھر سے مشورہ کر کے آتے ہیں کہ آج ہم نے یہ 100 آرٹیکل کی ایسی تیسی پھیرنی ہے اور ہم نے پارلیمنٹ کی ہم نے توثیق کرنی ہے اور اس کی آپ نے اس کو ایک موکری بنائی ہوئی ہے. کیا یہ پارلیمنٹ جو ہے جو یہاں سے پارلیمنٹ کو پرائم چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری الیکٹ کرتی ہے, کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے کن کے ووٹوں سے بنتا ہے؟
یہی ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبرز جو اس کو بناتے ہیں. کیا یہ ججز کیا اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں بناتے؟ لیکن میں یہاں یہ بات آج ہو رہی ہے، میں آپ کے سر اس لیے یہ بات ہوئی کہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ آف ججز اس پروسیجر پروسیس کو ضرور ریویو کرنا چاہیے. جب تک اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک اس قسم کے مسخرے جج بنتے رہیں گے، جب چیمبرز میں سے بات کرتے ہیں کہ جی یہ سیاستدان یہ خود ہوتے ہیں، ان کا بیٹا آگے ہوتا ہے، پھر بیٹا ہوتا ہے. دنیا میں پاکستان کیا امریکہ میں نہیں ایک فیملی کینیڈی فیملی تھی، بش فیملی تھی؟ کیا یو کے میں نہیں ان کے یہاں بھائی؟ کیا تھائی لینڈ میں نہیں ہے؟ کیا انڈیا میں نہیں ہے جہاں بڑی ڈیموکریسیز ہیں؟ میں نام سنگاپور، مسٹر لی سن آف اے لی، کیا ملیشیا میں نہیں ہے؟ کیا کوریا میں پاک اور ڈاٹر آف پاک نہیں تھی پریزیڈنٹ بعد میں؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان میں یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں یہ انگلیاں اٹھنے کے لیے؟ لیکن اپوائنٹمنٹس آف ججز کو دیکھے بات ہمیں کرتے ہیں. کیا ان کے اپنے بچے چیمبر سے، ایک چیمبر ایسا ہے جسٹس کارنیلیس اینڈ لین، کیا وہاں سے نکلے ہیں یہ بہت سارے جج اٹارنی جنرل وہاں سے آتے ہیں اور وہ آ کے یہاں تماشا بنایا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے چیمبر سے ان کے نکلتے ہیں وہاں سے ججز، اور وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، وہاں کا وہ زیر رکھتے ہیں، ان کی فیملی ان کے بچے. جب تک میں آپ کو سناتا ہوں لمبی بات ہو جائے گی. ایک جج صاحب آئے انڈیا سے، چندی گڑھ ہائی کورٹ کے تھے، تو میرے پاس کسی توجہ سے آئے، وہ پرائیویٹ وزٹ پہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے کسی دوست نے بھیجا، تو انہوں نے کہا جی مجھے ججز اپنے ججز کو چند ججز سے مجھے ملوائیں. تو میں نے کھانے پہ ہائی کورٹ کے ججز کو دعوت دی، 5-6 میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا. تو کھانے پہ آئے تو وہ جج صاحب ہی تھے. وہ اتنا سمپل آدمی تھا، سفاری سوٹ میں تھا، اور ہمارے ججز نے میرا حال ہے امپورٹڈ سوٹ پہنے ہوئے تھے، ٹائیاں لگائیں کہ انڈیا کا جج آیا ہوا ہے. اس پہ جو گفتگو ہوئی وہ بات کرتا تھا کوالٹی آف ججمنٹ کی. وہ کوالٹی کرتا تھا کہ آپ کی پروسیجر کیا ہے اپوائنٹمنٹ کا. یہ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کار کون سی ملی ہوئی ہے وہاں پہ انڈیا میں. یہ پوچھتے تھے آپ کی کوٹھی کتنی بڑی ہے، آپ کی تنخواہ کیا ہے. یہ ہمارے ججز، وہ بعد میں اس نے حیران رہ گیا. وہ کہتا تھا کوالٹی آف ججمنٹ آپ کی کیا ہے، یہ ڈسکس وہ کرتا تھا ان سے. اپوائنٹمنٹ ججوں کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بات کرتے تھے کہ آپ کے پریولیج کیا ہے، آپ کو گاڑیاں کیسی ملی ہوئی ہیں. آپ کے یہ ججز ہیں جنہوں نے انصاف دینا ہے قوم کو اور مظلوم لوگوں کو، جنہیں سوائے اپنی تنخواہ کے، سوائے اپنے پرس کے، سوائے اپنی فیملیز کے کاروبار چلانے کے. مجھے یاد ہے بندیال ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ تھا تو چیف جسٹس آف پاکستان مر رہے تھے کہ بندیال ٹرانسپورٹ کا جو وہ معاملہ ٹھیک کیا جائے. تو میرے پاس بہت ساری ان کی باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہاں سے جو خرابیاں ہیں اپوائنٹمنٹ ججز کی، اپوائنٹمنٹ آف ججز کی خرابی ہے پاکستان میں، جب تک وہ درست نہیں ہوگی. کیا وجہ تھی جب یہاں کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار تھا تو وہ اختیار کیوں واپس لے لیا گیا؟ اس وقت چیف جسٹس نے کہا میں نہیں منظور. پارلیمانی پارٹی، بھائی پارلیمانی یا کسی کانگریس کی جو کمیٹیز ہیں یا سینیٹرز کی کمیٹیز جو ہیں امریکہ میں، وہ تو اپوائنٹمنٹ آف منسٹرز، اپوائنٹمنٹ ایوری اپوائنٹمنٹ آن ہائر سائڈ اپرووڈ بائی دا کمیٹیز ان امریکہ. ایون یہ میرے دوست جو جانتے ہیں وہ ان کے سسٹم کو، تو وہاں پہ وہ پیش ہوتے ہیں. اگر وہاں فارم منسٹر لگتا ہے، وہاں کو منسٹر لگتا ہے تو وہ وہاں پہ انٹرویو دیتے ہیں. وہاں پہ اٹارنی جنرل لگتا ہے، ججز لگتا ہے تو وہاں پہ وہ جا کے انٹرویو دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج پارلیمنٹ اتنی بے بس ہوئی ہے کہ ہم لا بناتے ہیں، وہ انڈو کر دیتے ہیں، وہ سٹے دے دیتے ہیں. یہ سٹے کس چیز کا نام ہے، کس یہ کون سی اخلائی چیز ہے جس کا نام سٹے ہے؟ بلینز ٹریلینز میں انہوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں، کوئی 1200-1300 ارب کا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، FBR کا انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے سال سے. میں منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی تھا تو وہاں پہ ہمارے کوئی پیسے تھے سیمنٹ فیکٹریوں کی طرف، 5 سال سے وہ 5 ارب روپیہ کا سٹے چل رہا تھا. اور یہ ان کا تھا کہ جی ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے، لیکن ایک پیسہ جمع نہیں ہوا. وہ استعمال کر رہے تھے، سیمنٹ فیکٹریاں پیسے نہیں دے رہی تھی اور سٹے تھا. میں نے آئی اپروچ رجسٹرار آف ہائی کورٹ، آئی اپروچ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اسٹے ویکیٹ کرائیں،
لیکن یہ ملے ہوتے ہیں. یہاں تو ٹول پلازے, جو ضلع کونسل کا ٹول پلازا تھا, وہ ایک جج صاحب نے سٹے پہ پیسے لے کے سٹے دیتے تھے اور ان کے ٹھیکیداروں کو سالہ سال وہ چلاتے رہے. یہ مذاق بن گیا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی کہ اتنی دیر سے زیادہ یہ مونیٹری فائنینشیل جو ہوتے ہیں مونیٹری وہ سٹے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں گیا وہ آرٹیکل کا, آرٹیکل ان کا, وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی وائلیشن. کیا جب یہ کچھ چیزیں کرتے ہیں تو ان پہ کوئی دنیا کا لاگو نہیں ہوتا قانون؟ کیا یہ ان کے اگر آج کہہ دیں کہ اس کا نام الف نہیں ہے, بے ہے شخص کا, غلط, اس کا نام ہو الف, لیکن کہہ دے, وہ کہیں گے لیگلی نام آپ کا بی ہے, آپ الف کہتے رہے یہ رانا قاسم نون ہے, وہ کہ نہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ فلاں رانا صاحب ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کدھر جائیں؟ اپیل بھی نہیں ہو سکتی. اللہ میاں کے پاس ہی ہو سکتا نا کہ جناب ہم نے تو یہ نام اس کا سنا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دن کو رات, رات کو دن کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جہاں یہ لاز بان رہے ہیں وہاں آپ کو بھی سوچنا ہے, اسرٹ کرنا ہے. پہلی دفعہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ میسج گیا ہے قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس, ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس, آپ کو بھی اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو معاملات ہیں ادھر کویشچن آر سب سے زیادہ اس کی سینکٹیٹی ہے, سب سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. کسی بھی پارلیمنٹ کا جو یہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ بزنس کا ہوتا ہے. تو اس کو میرا لئے آپ کو بھی اس پہ غور کرنا ہے. تھینک یو سر. میں رانا تنویر حسین, فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن, آپ بہت ماشاءاللہ سیزنڈ پولیٹیشین, ویری ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین. آپ نے ایک لفظ آپ کا میں حذف کرتا ہوں, مسخرے جج کا. یہ ذرا ججز کے لیے لفظ ٹھیک نہیں ہے جی.